الحسنی والحسینی نظر المحمدی غوثیات رضی اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہے۔ اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے فضائل و برکات آپ اکثر و بیشتر علماء ربانیین سے سنتے رہتے ہیں اور ان کی کرامت سے آپ محسوس ہوتے رہتے ہیں۔ ان کے مشن پر کچھ بات کریں گے اور تمہیدی بات شروع کرنے سے پہلے پیش کرتے ہیں۔ جیسے مردہ زندہ کرنا یہ کام اور یہ ہر کوئی نہیں کر سکتا۔ مردہ زندہ کرنا یہ سب کا کام نہیں، اور یوں سمجھ لیے مسئلہ کہ نبی دنیا میں آیا اور کسی کو نہیں بتایا کہ ہم نبی، مطلب اعلان نہیں کیا، اور اعلان نبوت سے پہلے اس نے مردہ زندہ کیا، تو یہ مردہ زندہ کرنا ارہاس کہلاتا ہے۔ اور اعلان نبوت کے بعد نبی مردہ زندہ کرے تو یہ معجزہ کہا جاتا ہے۔ عام ایک ہے، بس فرق کیا ہے؟ نبی نے ابھی یہ اعلان نہیں کیا کہ میں نبی ہوں، تو اعلان نبی سے پہلے جیسے حضور علیہ السلام نے 40 سال کی عمر تک کسی کو نہیں بتایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ 40 سال کی عمر میں آپ نے اعلان کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، زمانے کو پتہ چل گیا کہ آپ اللہ کے نبی۔ تو اعلان نبوت سے پہلے اپنے نبی کے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اس اعلان سے پہلے اگر نبی مردہ زندہ کر دے تو اس کو معجزہ نہیں کہیں گے بلکہ ارہاس ہے۔ حمزہ را ہا الف صاد، ارہاس۔ اور نبوت کے اعلان کے بعد کہ میں اللہ کا نبی کو اعلان کر دوں، اس کے بعد مردہ زندہ کرتا ہے تو پھر ارہاس نہیں معجزہ کہیں گے، تو وہ معجزہ ہوتا ہے۔ اب یہی کام کوئی ولی کرتے، مردہ زندہ کرتے، تو یہی کام مردہ زندہ کرنا کسی ولی سے ہو جائے تو جیسے کہ غوث اعظم نے کیا ہے تو وہ مردہ زندہ کرنا کرامت کہلاتا ہے۔ وہی کام ایک ہے، حالات کے حساب سے اس کا معنی بدل رہا ہے، اس کو معجزہ نہیں بلکہ اس ولی کی کرامت کہیں گے۔ اب یہی کام مردہ زندہ کرنا کسی ایسے شخص سے مسلمان سے ہو جائے جو پرہیزگار ہو، اس نے مردہ زندہ کر دیا مگر ولی نہ ہو، تو اس کو کرامت نہیں کہیں گے بلکہ معونت کہیں گے۔ میم عین واو نون کا معونت کہیں گے۔ اب یہی کام مردہ زندہ کرنا کسی جوانی شرابی عاشق فاجر مسلمان نے زندہ مردہ کر دیا، یا جادوگر نے مردہ زندہ کر دیا، جیسے کہ دجال آئے گا تو کرے گا، تو اس کو کرامت نہیں بلکہ استدراج کہتے ہیں۔ کام ایک ہے اور کرنے والے الگ الگ ہیں، معنی بدلتا جا رہا ہے۔ عقیدہ کہیں صحیح ہو رہا ہے، کہیں عقیدہ خراب ہو رہا ہے، کام ایک ہے۔ تو اگر یہ بات آپ کے سمجھ میں آ گئی، میں یہ بات اس لیے پیش کر رہا ہوں کیونکہ آج کل
ہر پیر ولی بننا چاہتا ہے، تو لہذا زمانے میں یہ شو ہوتا ہے کہ جو بھی سجادہ نشی ہو، متولی ہو، دعا تعویذ کرنے والا ہو، جادو جنات کا مسئلہ حل کر دینے والا ہو، یا کوئی پیر ہو، اس کو لوگ ولی بنا دیتے ہیں۔ تو آپ یوں سمجھ لیجیے کام ایک ہے، کرنے والے الگ الگ ہیں، معنی بدلتا جا رہا ہے، اتنا فرق ہوتا جا رہا ہے۔ جب یہ بات آپ کے سمجھ میں آ گئی، قرآن نے سورہ فاتحہ میں فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ جتنے بھی فرقے نماز پڑھتے ہیں 73 فرقہ مل کے یہ دعا نماز میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہے اور اس بات کی دعا کرتا ہے کہ اللہ ہم کو تو سیدھے راستے پر چلا۔ اب ہر لائن کے راستے ہوتے ہیں، جیسے آپ کو کوئی بزنس کرنا چاہتے ہیں، کپڑے کی تجارت، تو کپڑے کی تجارت ایک لائن ہے، ایک روٹ ہے، ایک راستہ ہے۔ تو کپڑے کی بزنس میں غلط راستہ بھی ہے، سیدھا راستہ بھی، صحیح راستہ بھی ہے، اس کو وہی بتائے گا جو اس کا ماہر ہو۔ اسی طرح اب تفصیل میں جائیں تو بات لمبی ہو جائے گی۔ اسی طرح دنیاوی کی جتنی لائن ہے، سب کے ہر لائن کا ایک راستہ ہے، اور سیدھا بھی ہے اور غلط بھی ہے۔ اب اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے، یعنی اسلام جس نے کلمہ پڑھ لیا، چاہے جس ڈپارٹ کا ہو، جس طبقے کا ہو، چھوٹے سے چھوٹا یعنی مزدور کام کرنے والا ہو، بڑے سے بڑا پردھان منتری ہو، اگر مسلمان ہے تو اسلام مزدور کو بھی زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتا ہے، پردھان منتری کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتا ہے، مکمل نظام حیات۔ تو جب ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ہم کو سیدھے راستے پر چلا، تو سیدھا راستہ کیا ہے؟ سیدھا راستے میں اگر تفصیل میں جائیں تو والدین بھی بتاتے ہیں کچھ راستے، بیوی بچے بھی راستے بتاتے ہیں، دوست کو بھی راستہ بتاتا ہے، ڈاکٹر بھی بتاتا ہے، ٹیچر بھی بتاتا ہے، اس طرح بہت سارے لگتے ہیں راستہ بتانے والے۔ تو اب یہ دیکھا جائے گا راستہ بتانے والے کتنے ہیں، سیدھا راستہ۔ اب کس کے راستے پر جائیں؟ والدین کے راستے پر جائیں، بال بچوں کے راستے پر جائیں، دوستوں کے راستے پر جائیں، یہ تمام باتیں۔ تو اللہ نے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، سیدھا راستہ ان کا ہے جن پر اللہ نے انعام و اکرام کیا ہے، اللہ نے اپنا انعام کیا، سیدھا راستہ ان کا ہے۔ اب انعام کس پر کیا ہے؟ تو قرآن کی آیت کی تفسیر قرآن کی آیت سے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ قرآن نے کہا 4 لوگوں پر اللہ کا انعام، ایک نبی ہے، نبیوں کی ذات ہے، دوسرے صدیقوں کی ذات ہے، تیسرے شہیدوں کی ذات ہے، آگے لے گیا تیسرے شہیدوں کی ذات ہے، اور چوتھے صالحین کی ذات ہے۔ گویا کہ 4 طبقہ ہے جس کو قرآن نے کہا ان پر اللہ نے انعام و اکرام کیا ہے۔ اب انعام و اکرام کیا ہے، اب ایک سوال ہے کہ انعام و اکرام کیا ہے؟ کہ مکان بہترین ہو، کھانا بہترین ہو، کپڑا بہترین ہو، دوست یار